کے بعد قرض، جو مال جس پر جو مال ایسا ہے جو قرض سے فارغ ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جس پر قرض ہے، جو مال قرض میں جکڑا ہوا ہے یا مال قرض میں چلا گیا، تو ایسے مال پر زکوٰۃ جو ہے نہیں ہوگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک اثر ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیا اور کہا، صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ من کان علیہ دین، کہ جس پر قرض ہے فلیقضی دینا، اس کو چاہیے کہ اپنا قرض ادا کرے اور باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو گویا جو شخص جس کے پاس ایسا مال ہے اور جو قرض سے فارغ ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن کچھ ایسا مال ہے جو قرض جو ہے جو اس نے دیا ہوا ہے یا تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اسی طرح جو مقروض ہے، تو اب وہ جو ہے اس کے پاس جو مال ہے اس میں سے وہ قرض کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب جس شخص پر قرض ہے تو وہ اس کی ملکیت میں تو نہیں ہے نا، اس کو آخر تو واپس کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے گویا ملکیت تامہ اس کو حاصل نہیں۔ اسی طرح مصارف زکوٰۃ میں ایک مصرف جو ہے مقروض کا بھی ہے۔ اب وہ جو مقروض ہے، ایک تو وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے مال مستقل، اس کو آخر وہ واپس کرنا ہے، اور تو وہ اس پر زکوٰۃ جو ہے کیسے ادا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مصارف زکوٰۃ میں مقروض جو ہے غارم کی شکل میں موجود ہے تو اس کو تو خود زکوٰۃ ملنی چاہیے کہ چہ جائے کہ اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے، یہ دوسری دلیل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے صدقہ جو ہے مالدار سے لیا جاتا ہے تو عموماً جو ہے مقروض مالدار نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ قرض دینا ہے اس نے، وہ کیسے مالدار ہو سکتا ہے، یہ عمومی اصول بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مقروض خود محتاج ہے، ہمدردی کا محتاج ہے، اور زکوٰۃ جو ہے ہمدردی کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو ایسا شخص جو خود محتاج اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی نافذ کرنا تو یہ درست نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے گویا یہ ایسا مال جو قرض میں جو ہے موجود ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو محتاج ہے جس کا بھی ہم بیان کر چکے ہیں، تو دوسرا اس میں وہ شخص ہے کہ جو قرض لینے والا مالدار ہے۔ تو یہ جو مالدار قرض لینے والا ہے، اس کے پاس اگر دیگر مال اور جائیداد موجود ہے تو یہ یا تو قرض کی ادائیگی کرے گا اس مال میں سے یا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے کسی دوست سے یا رشتہ دار سے سرمایہ کاری کے لیے جو ہے قرض لے لیا، اور اس کی اپنی ورتھ جو ہے وہ 10 کروڑ کی ہے، تو اس نے 1 کروڑ اور کسی سے قرض لے لیا۔ اب جس نے قرض دیا وہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو یہ جو شخص ہے اب اس کے پاس 10 کے ساتھ 1 ملا کر 11 کروڑ ہو گیا، تو اب یا تو اپنی باقی پراپرٹی میں سے، یہ 10 کروڑ میں سے وہ ایک قرض ادا کر دے اور باقی کی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے۔ جب وہ قرض ادا نہیں کر رہا تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اب یہ چونکہ اس سے بینیفٹ بھی حاصل کر رہا ہے 1 کروڑ سے، اور اس سے سرمایہ میں اضافہ بھی کر رہا ہے اور غنی بھی ہے، یعنی جو خود بھی غنی ہے، خود بھی مالدار ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو 1 کروڑ اس پر قرض ہے یہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ گویا نٹشل یہ ہوا کہ یا تو وہ رقم واپس کر دے، قرض جو ہے دیگر مال سے اس کی ادائیگی کر دے، اگر وہ ادائیگی نہیں کر رہا تو پھر جو مال اس کے پاس بطور قرض موجود ہے اس کی بھی یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اور وضاحت ہے کہ قرض جو دی ہوئی رقم ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو وہ رقم ہے جس کے واپس ملنے کی امید ہے، اور دوسری وہ رقم ہے جس کے واپس ملنے کی امید نہیں ہے۔ جس کے واپس ملنے کی امید ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی دوست کو یا کسی کو قرض دیا اور آپ صرف تعلق کی وجہ سے اس سے نہیں لے رہے، آپ کہتے ہیں چلو پڑا ہے جب ضرورت ہوگی لے لیں گے، اور گویا وہ ایسے ہی جیسے آپ کے پاس جب چاہیں آپ اس سے لے سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ہے، تو اس رقم کی آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، گویا آپ کی اپنی ملکیت میں۔ دوسری رقم وہ ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہے۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہے کہ جس کو دی گئی ہے وہ بہت مسکین فقیر محتاج ہے، وہ ادائیگی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس مال تو موجود ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہ رہا، سانپ بن کے گویا بیٹھ گیا، یعنی زبردستی قبضہ کر لیا۔ تو اب دونوں صورتوں میں جو ہے رقم تو واپس مل رہی، تو ایسی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی رقم پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب قرض وصول ہو جائے گا، تو اس کے وصول ہونے کے بعد 1 سال کا آغاز ہوگا، یعنی آپ اپنے سال کا آغاز رقم کے وصول ہونے سے کریں گے، پھر جو ہے جب سال پورا ہوگا تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ
کا یہی جو ہے کہنا ہے، اور البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جب قرض وصول ہو تو وہ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دے احتیاطاً، لیکن بہرحال زیادہ راجح یہی بات لگتی ہے کہ اب وہ جب اس کے پاس مال آ گیا تو اس وقت سے وہ نئے سال کا آغاز کرے گا، اور یہی بات جو ہے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ وہ نئے سال کا آغاز کرے گا جب اس کے پاس رقم آ گئی۔ اچھا، ایک اور اس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرض سے زکوٰۃ کو نفی کرنا۔ آپ نے کسی کو قرض دیا 20,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ یا 50,000 روپیہ، اب وہ شخص غریب ہے، محتاج ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے، آپ اسے جو ہے اب وہ قرض کی رقم واپس نہیں کر رہا اور اس کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے، تو کیا آپ اپنے زکوٰۃ کھاتے میں جو ہے لکھ سکتے ہیں کہ یار میں نے اس کو یہ زکوٰۃ سے جو اس کے رقم زکوٰۃ 10,000 اس سے لینا تھا، 10,000 جو ہے زکوٰۃ سے اس کے نام ڈال دی اور یہ ادائیگی ہو گئی؟ تو اس حوالے سے علماء کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ گویا اپنے آپ کو خود ہی فائدہ دینے والی بات ہے، تو یہ اس طرح زکوٰۃ سے رقم نفی کر لینا اور ایسا قرض جو کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کے پاس اور نہیں دے رہا اس کو کاٹ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، اسی طرح حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ وغیرہ، اور اس طرح جمہور کا یہ موقف ہے موسوعہ فقہیہ کے مطابق بھی کہ مستحق کے قرض کو اپنی زکوٰۃ سے کاٹ لینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک صورت ہے جسے امام نووی رحمہ اللہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی درست قرار دی، وہ یہ ہے کہ آپ اسے بغیر اشتراط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے رقم دیتے ہیں۔ آپ نے اس سے 10,000 قرض واپس لینا ہے، آپ اسے 5,000 دیتے ہیں، 2,000 دیتے ہیں یا 10,000 ہی دیتے ہیں، اور آپ اس سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ اس کو وہ رقم دے دیتے ہیں کہ یہ آپ رکھ لو۔ مقصد یہی ہے کہ آپ اس کا تعاون کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے، وہ خود وہ رقم اگر آپ کو دے دے، اس میں سے کچھ دے دے، ساری دے دے جتنی آپ نے دی ہے، تو وہ آپ کی، کیونکہ اب اس کے پاس ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے تو وہ اب اس کا مالک بن چکا ہے، تو ایسی صورت میں جو اگر ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پہلی صورت اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں مالک اس کو بنا ہی نہیں جا رہا، اور جبکہ زکوٰۃ میں جو ہے نہ اس کو وہ دی جا رہی ہے اور اپنا فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، تو اس لیے بہرحال یہ فرق موجود ہے۔ تو یہ اس میں ایک جواز کی صورت جو ہے علماء نے ذکر کی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے قرض اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو چند ایک باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔